اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ یوسف کے بعد آگے ہم اپنی کلاس کا سلسلہ شروع کرتے ہیں اور آپ کو اس میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہماری اب جو یہ کلاس ہے وہ ہفتے میں 2 مرتبہ ہوا کرے گی اور ہر ویکنڈ پر ہم ایک سپارہ مکمل انشاءاللہ تعالیٰ کر لیا کریں گے، صحیح ہے؟ تو سب سے پہلے تو سورہ یوسف کا ہمارا آخری رکوع رہ گیا تھا، اس کو ہم جلدی سے پڑھ کے اس کے بعد اگلی صورت جو پرانے اسٹوڈنٹس ہیں وہ جانتے ہیں کہ ہم پڑھ چکے ہیں، اور اس سے نیکسٹ صورت جو ہے وہاں سے ہم جو ہے انشاءاللہ تعالیٰ شروع کریں گے۔ تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے سورہ یوسف کا آخری رکوع، آپ کہہ لیں کہ جب ایک کہانی ختم ہوتی ہے تو اس کے بعد جو مورل لیسن ہوتا ہے، جو آخری سبق ہوتا ہے، جو کنکلوژن ہوتا ہے، وہ اللہ تعالیٰ اس آخری رکوع میں نکال رہا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم وَكَأَيٍّ مِّنْ آيَةٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يَمُرُّونَ عَلَيْهَا وَهُمْ عَنْهَا مُعْرِضُونَ وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُم بِاللَّهِ إِلَّا وَهُم مُّشْرِكُونَ أَفَأَمِنُوا أَن تَأْتِيَهُمْ غَاشِيَةٌ مِّنْ عَذَابِ اللَّهِ أَوْ تَأْتِيَهُمُ السَّاعَةُ بَغْتَةً وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ قُلْ هَٰذِهِ سَبِيلِي أَدْعُو إِلَى اللَّهِ عَلَىٰ بَصِيرَةٍ أَنَا وَمَنِ اتَّبَعَنِي وَسُبْحَانَ اللَّهِ وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم من أهل القرى أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم ولدار الآخرة خير للذين اتقوا أفلا تعقلون حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا فنجي من نشاء ولا يرد بأسنا عن القوم المجرمين لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب ما كان حديثا يفترى ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة لقوم يؤمنون۔ ترجمہ پڑھ لیتے ہیں جی۔ جو نئے آنے والے اسٹوڈنٹس ہیں ان کا جو آج کی اٹینڈنس ہے اس کو ہم انشاءاللہ گروپ میں اناؤنس کریں گے کہ وہ کس انداز سے ہوگی، تو وہ بھی فی الحال لیکچر اٹینڈ کریں اور اس کے بعد اٹینڈنس کے متعلق ان کو انہی کے گروپ میں بتا دیا جائے گا۔ زمین اور آسمان میں کتنی نشانیاں ہیں جن پر سے یہ لوگ گزرتے رہتے ہیں اور ذرا توجہ نہیں کرتے۔ ہم اس ٹائم سورہ یوسف پہ ہیں، اس کا آخری رکوع ہے، پارہ نمبر 13 ہے۔ ان میں سے اکثر اللہ کو مانتے ہیں مگر اس طرح کہ اس کے ساتھ دوسروں کو شریک ٹھہراتے ہیں۔ کیا یہ مطمئن ہے کہ خدا کے عذاب کی کوئی بلا انہیں دبوچ نہ لے گی یا بے خبری میں قیامت کی گھڑی اچانک ان پر نہ آ جائے گی؟ تم ان سے صاف کہہ دو کہ میرا تو راستہ یہ ہے، میں اللہ کی طرف بلاتا ہوں، میں خود بھی پوری روشنی میں اپنا راستہ دیکھ رہا ہوں اور میرے ساتھی بھی، اور اللہ پاک ہے اور شرک کرنے والوں سے میرا کوئی واسطہ نہیں ہے۔ اب حضرت یوسف کی کہانی سنا کے اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ یہ جو لوگ جو ہے اس خدا جو کنویں سے نکال کر بادشاہ بنانے کا اختیار رکھتا ہے، یہ اس خدا کے ساتھ شرک کرتے ہیں، یعنی کہ کسی دوسرے شریک کی ضرورت کیا ہے؟ ٹھیک ہے، جب وہ اللہ اتنا زیادہ اختیار رکھتا ہے کہ ایک ناممکن چیز کو ممکن بنانا اس کے لیے مسئلہ نہیں ہے، تو یہ دنیا میں جتنے واقعات ہیں، جتنی کہانیاں ہیں، پھر یہ جتنی بھی کئی چیزیں ہیں غور و فکر کر کے اللہ تعالیٰ تک پہنچنے کے لیے، تو یہ ان نشانیوں پر غور نہیں کرتے اور شرک سے باز نہیں آتے۔ تو آگے اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اے نبی آپ ان کو کہہ دیں، یہ واقعہ بھی سنائیں سورہ یوسف والا، اور اس کے بعد کہتے ہیں کہ اگر اب بھی تم شرک سے باز نہیں آتے تو ٹھیک ہے، تم ان سے صاف کہہ دو کہ میرا راستہ تو یہ ہے، میں اللہ کی طرف بلاتا ہوں، میں خود بھی پوری روشنی میں اپنا راستہ دیکھ رہا ہوں اور میرے ساتھی بھی، علی بصیرۃ ومن اتبعنی۔ یہاں پر ایک لیڈرشپ کی ایک صفت آ گئی کہ کوئی میرے راستے پہ چلتا ہے نہ چلے، میں اس راستے پہ چلوں گا، میرا ویژن کلیئر ہے۔ اس آیت سے 2-3 پوائنٹس نکلتے ہیں۔ علی بصیرۃ ومن اتبعنی، ایک تو لیڈر یہ ہوتا ہے کہ وہ اپنے ساتھیوں کو گول دیتا ہے، مشن دیتا ہے، اور اس پہ ان کی اس طرح کی کمٹمنٹ پیدا کرتا ہے کہ وہ اس میں قطعاً کنفیوز نہیں ہوتے۔ وہ ایک فلم کا ڈائلاگ سن کے، ایک نیا گانا سن کے جو ہے وہ کوئی ایک نئی کہانی اور نیا فلسفہ اور ایک آرٹیکل اور ایک بک پڑھ کے ان کی سوچ نہیں چینج ہوتی، اتنے وہ کچے نہیں ہوتے، یا ایک واقعہ سے یا ایک دھمکی سے ان کا ویژن اور ان کا سٹینڈرڈ اور ان کا مقصد تبدیل نہیں ہو جاتا۔ میں کوئی چلتا ہے اس راستے پہ تو نہ چلے، میں پوری روشنی میں اپنا راستہ بھی دیکھ رہا ہوں، مجھے منزل بھی نظر آ رہی ہے، میں اس کے اوپر پوری طرح سیٹسفائی ہوں، کلیئر ہے مجھے۔ بندہ مومن کی زندگی میں کنفیوژن نہیں ہوتی، ایک اللہ ہے اور ایک اللہ کے پاس جانا ہے، اس میں آپ کو کنفیوژن نہیں رہنی چاہیے، ٹھیک ہے، کلیئر ہو جائیں، یہی میرا راستہ ہے، یہی میری منزل ہے، اس میں جو راستے میں آتا ہے وہ راستے کی رکاوٹ ہے، ٹھیک ہے نا، میں نے اس کی باتوں میں نہیں آنا، میں اتنا کچا نہیں ہوں کہ میں تھوڑی سی بات پہ انفلوئنس ہو کے میری سوچ تبدیل ہو جائے، کوئی ایک بک پڑھ کے میری سوچ تبدیل ہو جائے، کوئی فلم دیکھ کے میری سوچ تبدیل ہو جائے، میں اتنا کچا نہیں ہوں، میں ان لوگوں سے انسپائر نہیں ہوتا، مجھے پتا ہے کہ میرا راستہ کیا ہے، کوئی اس پہ چلتا ہے نہیں چلے مجھے پتا ہے، میں پوری روشنی میں اپنا راستہ دیکھ رہا ہوں اور کلیئر ہے، میرے ساتھیوں کو بھی کلیئر ہے۔ تو ایک تو یہ چیز کہ
کمٹمنٹ اور بالکل کلیئرٹی کے ساتھ اپنے راستے پہ چلیں جو آپ کا راستہ ہے، تبھی کامیابی آپ کی منزل چومے گی. اور لیڈر بھی یہی ہے کہ اس کے جو ساتھی ہیں، اس کی جو ٹیم ہے، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ ہیں، وہ بھی اس راستے پہ کلیئر ہیں. اب ان کا باپ مخالف ہوتا ہے، ان کا بھائی مخالف ہوتا ہے، انہیں غزوہ بدر کرنی پڑتی ہے، غزوہ احد کرنی پڑتی ہے، انہیں کیریئر تباہ کرنے پڑتے ہیں، انہیں جو ہے رشتے توڑنے پڑتے ہیں، انہیں جو کچھ کرنا پڑتا ہے، انہیں مسئلہ نہیں ہے، کیونکہ ان کے سامنے منزل کلیئر ہے. ٹھیک ہے، انہوں نے اس راستے پہ جانا ہے. تو کلیئرٹی اور کنفیوژن کو اپنے ذہن سے نکال دینا ایمان کی پہلی منزل ہے. ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اس کتاب میں کوئی شک نہیں ہے، پہلی آیت ہے قرآن کی، سورہ بقرہ کی. تو کنفیوژن ذہن سے نکال دیں کلیئرٹی کے ساتھ کہ بھئی جنت ہے، جہنم ہے، میں ایک مقصد کے تحت اس دنیا میں آیا ہوں اور میں نے اس مقصد پہ چلنا ہے اور اس مقصد سے مجھے کوئی ہٹا نہیں سکتا. اس کلیئرٹی کے ساتھ جس طرح حضرت یوسف کو تھی، جس طرح حضرت یعقوب کو تھی، تو کوئی ان کا بال بھی بیکا نہیں کر سکا. ٹھیک ہے، ان کا اللہ پر ایمان تھا اور توحید کے ساتھ اس رستوں کو چلانا ہے. اللہ پاک ہے اور شرک کرنے والوں سے میرا کوئی واسطہ نہیں ہے. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تم سے پہلے ہم نے جو پیغمبر بھیجے تھے وہ سب بھی انسان ہی تھے اور انہی بستیوں کے رہنے والوں میں سے تھے اور انہی کی طرف ہم بھیجتے رہے ہیں. پھر کیا یہ لوگ زمین میں چلے پھرے نہیں ہیں کہ ان قوموں کا انجام انہیں نظر نہ آیا ہو جو ان سے پہلے گزر چکی ہیں؟ یقیناً آخرت کا گھر ان لوگوں کے لیے ہے اور زیادہ بہتر ہے جنہوں نے پیغمبروں کی بات مان کر تقویٰ کی روش اختیار کی. کہ اب بھی تم لوگ نہ سمجھو گے؟ اب ہم زمین میں چلو پھرو والی آیت سیرو فی الارض ہمیں بڑی آتی ہے اور ہم یہ سیرو فی الارض کا نعرہ لگا کے ہم مری نکل جاتے ہیں، کغان نکل جاتے ہیں، اور اس آیت کا اگلا حصہ ہم نہیں پڑھتے کہ اللہ تعالیٰ ٹریول کرنے کا، یہ گھومنے پھرنے کا، یہ ایکسپلور کرنے کا جو بیسک وجہ بتاتا ہے وہ کیا ہے کہ آپ دیکھیں لوگوں کا انجام. پرانے زمانے کے فرعون کی لاش پڑی ہے، پرانے زمانے کی کتنی قوموں پہ عذاب ہیں، ان کی باقیات پڑی ہیں. یہ پاکستان میں ہڑپا اور موہنجو داڑو جو ہے، ٹھیک ہے، پھر ادھر کشمیر والی سائڈ پہ جو ایک بدھزم کی یونیورسٹی ہے، یہاں سے آپ یہ لیں کہ بڑے بڑے آئے اور بڑے بڑے گئے، ہم نے بھی اللہ کے پاس جانا ہے. بڑے بڑے بادشاہوں کا نام و نشان نہیں رہا. تو زمین میں اگر آپ چلیں تو ایک مقصد کے ساتھ چلیں، ایک مقصد کے ساتھ ٹریول کریں. اس کا مقصد عیاشی کرنا نہ ہو. عیاشی سے مراد یہ ہے کہ جب ٹرپ ہوا، جب ٹور ہوا، ہر طرح کی بے شرمی کی، ہر طرح کی پارٹی کی، کسی پابندی کا خیال نہ رکھا. تو ہم تو اس طرح کے ٹرپ کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ جب ٹریول کرنے کی بات کرتا ہے، ایکسپلور، جس طرح حضرت یوسف نے مصر کو ایکسپلور کیا یا کنعان کو ایکسپلور کیا یا قید خانے کی دنیا کو دیکھا، تو ایک مقصد کے ساتھ دیکھا. وہاں کی علائشوں کو، وہاں کی گندگیوں کو اپنے اوپر نہیں آنے دیا. ٹھیک ہے، تو زمین میں چلو پھرو لیکن ایک مقصد کے تحت. بندہ مومن کا کوئی کام بغیر مقصد کے نہیں ہوتا. کہ دیکھو لوگوں کا انجام کیا ہوا جو اس سے پہلے بڑے بڑے گزرے تھے، اور اللہ کے بندے بنو، اللہ کا خوف کھاؤ. ٹھیک ہے، تو جنہوں نے، جو بھی، حقیقت یہی ہے کہ جو پیغمبروں کی بات مان لے، اس قرآن کو مان لے اور اللہ سے ڈر جائے، اپنی سوچ، اپنے طرز عمل، اپنا لائف سٹائل تبدیل کر لے، تو کامیابی اسی کا مقدر ہے. افلا تعقلون، تم لوگ عقل سے کام کیوں نہیں لیتے؟ یعنی کہ جو اللہ کے پیغمبر کو نہیں مانتا، قرآن کے راستے پر نہیں چلتا، وہ بظاہر بہت بڑا ماڈرن اور بہت بڑا پڑھا لکھا آپ کو نظر آ رہا ہو، اس میں عقل نہیں ہے. افلا تعقلون، وہ بیوقوف ہے. بیوقوف ہمارے ہاں کون ہوتا ہے؟ پاگل ہمارے ہاں کون ہوتا ہے؟ قرآن کے ہاں پاگل وہ ہے جو اللہ کو نہ پہچانے اور اللہ کے راستے پہ نہ چلے. بظاہر وہ بہت بڑا لینڈ لارڈ ہو، بہت بڑا سائنسدان ہو، وہ پاگل ہے. جو اللہ کو نہ پہچانے اور اللہ کے پیغمبروں کی بات سن کے ڈر کے اللہ کے خوف سے زندگی نہ گزارے، وہ بیوقوف ہے. اس میں عقل نہیں ہے. آپ اسے چاہے بہت بڑی بلا سمجھتے ہو، قرآن کے ہاں بیوقوف وہی ہے. ٹھیک ہے، تو یہ بھی ایک پوائنٹ ہے. ایک سوال ہو سکتا ہے کہ قرآن میں بیوقوف کس کو کہا گیا ہے، بے عقل کس کو کہا گیا ہے؟ صحیح ہے جی. حتیٰ رسول وظنوا انہم قد کذبوا جاءہم نصرنا، پہلے پیغمبروں کے ساتھ بھی یہی ہوتا رہا ہے کہ وہ مدت و نصیحت کرتے رہے، لوگوں نے سن کر نہ دیا، یہاں تک کہ جب پیغمبر لوگوں سے مایوس ہو گئے اور لوگوں نے بھی سمجھ لیا کہ ان سے جھوٹ بولا گیا تھا، یہ کہ یک ہماری مدد پیغمبروں کو پہنچ گئی. اب دیکھیں اللہ تعالیٰ کے نبی کو اللہ تعالیٰ سورہ یوسف سنا کے یہ بات کہہ رہا ہے کہ دیکھیں آپ سے پہلے بھی انبیاء کے ساتھ یہی ہوتا رہا ہے. لوگوں نے بات نہیں مانی، ریجیکٹ کیا ہے، اسٹرگل ہوئی ہے، مسائل آئے ہیں، آزمائشیں آئی ہیں. تو آپ بھی حوصلہ رکھیں، تسلی رکھیں. اپنے نبی پیغمبر بھائیوں کو، زندگیوں کو پڑھ کے، ان کو جان کے آپ بھی حوصلہ رکھیں. تو ایک دم پھر اللہ کی مدد آتی ہے اور ساری کایا پلٹ جاتی ہے. جس طرح یوسف علیہ السلام کے ساتھ ہوا کہ کہاں سے کہاں بالکل بازی الٹ گئی. تو اے اللہ کے نبی، یہ مکہ والے جو ہیں یا مدینہ والے جو ہیں، بازی پلٹ جائے گی. آپ دیکھتے ہیں، آپ صبر کریں، اپنے نبی بھائیوں کی طرح صبر کریں. فنجی من نشاء ولا يرد بأسنا عن القوم المجرمین، یہاں تک کہ جب پیغمبر لوگوں سے مایوس ہو گئے اور لوگوں نے بھی سمجھ لیا کہ ان سے جھوٹ بولا گیا تھا، یک یک ہماری مدد پیغمبروں کو پہنچ گئی. پھر جب ایسا موقع آ جاتا ہے تو ہمارا قاعدہ یہ ہے کہ جسے ہم چاہتے ہیں بچا لیتے ہیں، اور مجرموں پر سے تو ہمارا عذاب ٹالا ہی نہیں جا سکتا. اگلے لوگوں کے ان قصوں میں عقل و ہوش رکھنے والوں کے لیے عبرت ہے. یہ جو کچھ قرآن میں بیان کیا جا رہا ہے، یہ بناوٹی باتیں نہیں ہیں، یہ کوئی فکشن نہیں ہے، یہ کوئی خود سے لکھی ہوئی کہانی نہیں ہے، یہ ریالٹی ہے، یہ فیکٹس ہیں، یہ ہوا ہے.
ٹھیک ہے، اس میں کوئی تحریفات یا کوئی مصالحہ جات نہیں لگے ہوئے، یہ ایکچوئل باتیں، بلکہ جو کتابیں اس سے پہلے آئی ہوئی ہیں انہی کی تصدیق ہے اور ہر چیز کی تفصیل، یعنی تلمود اور بائبل اور جتنی کتابیں پہلے آئی ہیں ان میں جو چیزیں غلط ایڈ ہو گئی ہیں انسان نے کر لی ہیں، قرآن ان کی بھی چھانٹی کرتا ہے، اس کی بھی تصدیق کرتا ہے کہ صحیح بات کیا ہے، ایکچوئل بات رکھتا ہے، اور ان کتابوں کے متعلق یہ تصدیق کرتا ہے کہ وہ اللہ کی طرف سے تھیں، اور ہر چیز کی تفصیل اور چیزوں کو کلیئر کر کے تفصیل کے ساتھ بیان کرتا ہے کہ صحیح بات کیا ہے، ٹھیک ہے، جس طرح اس واقعے کو بیان کیا، بہت ساری روایات کی چھانٹی ہو گئی جو ہم نے غلط ملت سنی ہوئی تھی، اور ایمان لانے والوں کے لیے ہدایت ہے اور رحمت ہے۔ یہ قرآن ان لوگوں کے لیے تو عذاب ہے جو ان کو نہیں مانتے، لیکن جو اس قرآن کو مان لیتے ہیں تو قرآن تو ان کے لیے ہدایت ہے، منزل ہے، سیدھا راستہ ہے اور رحمت ہے، اللہ کی رحمت ہے۔ جس کو زندگی کا مقصد پتہ چل جائے اس سے بڑی رحمت اس کے لیے کیا ہو سکتی ہے۔ صدق اللہ العظیم۔ ہماری سورہ یوسف مکمل ہوئی۔ سورہ رعد ہم پڑھ چکے تھے، آپ کو پتہ ہے۔ سورہ رعد کے بعد اب آپ لوگ آ جائیں سورہ ابراہیم پر، اور یہ ہے جی پارہ نمبر 13، صحیح ہے جی۔ تو امید کرتا ہوں کہ آپ یہاں پر پہنچ چکے ہوں گے۔ سورت نمبر یہ 14 ہے، سورت کا نام ابراہیم ہے، پارہ نمبر 13 ہے۔ سورہ رعد کو آپ چھوڑ کر آگے چلے جائیں کیونکہ ہم سورہ رعد پڑھ چکے تھے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ غالباً میرا خیال ہے مجھ سے غلطی ہوئی، ہم مکمل کر چکے تھے، آئی ایم سوری، میرا خیال ہے 13واں سپارہ بھی ہم مکمل کر چکے ہیں، ہم نے 14 سپارے سے اس کا آغاز کرنا ہے۔ 14 سپارے پر آ جائیں جی، سورہ الحجر۔ ہم سورہ ابراہیم بھی پڑھ چکے ہیں اور سورہ الرعد بھی پڑھ چکے ہیں۔ سورہ الحجر پہ آ جائیں، آئی ایم سوری 14 سپارہ سٹارٹ کرنے لگے ہیں ہم۔ الحجر، پہلے تو اس کے شان نزول پر آ جائیں۔ ہجر آیت نمبر 80 کے فکرے کذب اصحاب الحجر المرسلین سے ماخوذ ہے۔ آگے ایک آیت آئے گی کہ جھٹلایا رسولوں کو اصحاب ہجر نے، ہجر کے لوگوں نے۔ تو یہ اچھا جی دیکھتے ہیں جی۔ زمانہ نزول، مضامین اور انداز بیان سے صاف مترشح ہوتا ہے کہ اس صورت کا زمانہ نزول سورہ ابراہیم سے متصل ہے۔ اس کے پس منظر میں دو چیزیں بالکل نمایاں نظر آتی ہیں۔ ایک یہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دعوت دیتے ایک مدت گزر چکی ہے اور مخاطب قوم کی مسلسل ہٹ درمی، استہزاء، مزاحمت اور ظلم و ستم کی حد ہو گئی ہے۔ استہزاء ہوتا ہے مذاق اڑانا، یا یہ اسی طرح جس کے بعد اب تفہیم کا موقع کم اور تنبیہ و انذار کا موقع زیادہ ہے۔ دوسرا یہ کہ اپنی قوم کے کفر و جحود اور مزاحمت کے پہاڑ توڑتے توڑتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھکے جا رہے ہیں، اور دل شکستگی کی کیفیت بار بار آپ پر طاری ہو رہی ہے، جسے دیکھ کر اللہ تعالیٰ آپ کو تسلی دے رہا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمت بندھا رہا ہے۔ مکی صورت ہے، یعنی اس کا شان نزول یہ بتاتا ہے کہ یہ اس ٹائم کی بات ہے کہ جب مکہ کے آخری سال چل رہے تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بالکل کفار مکہ سے، لوگوں کی طرف سے آنے والی اذیتوں سے اور ان کی ہٹ درمی سے مایوس ہو رہے تھے، اور جو ہے مطلب پریشان تھے، دل شکستگی کا شکار تھے۔ تو یہ اس موقع پر، یعنی ایسی سچویشن میں جہاں پر اسلام دبا ہوا ہے اور سازشیں اور آزمائشیں عروج پر ہیں، مکہ کے آخری دور کی بات ہے۔ موضوع اور مرکزی مضمون اس صورت کا کیا ہے؟ یہی دو مضمون اس سورہ میں بیان ہوئے ہیں، یعنی تنبیہ ان لوگوں کو جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کا انکار کرتے ہیں۔ اب بہت سمجھا لیا، ٹھیک ہے، وہ باز نہیں آ رہے، تو اب جب دین میں افہام و تفہیم کا سلسلہ ہوتا ہے اس کے بعد آگے ہوتا ہے اب انذار ہے، اب کلیئر بات اللہ تعالیٰ کرنے جا رہا ہے قرآن کے اندر کہ نہیں مانو گے تو پھر عذاب ہے، ٹھیک ہے نہ مانو، جہنم کا عذاب تمہارا منتظر ہے اور دنیا میں بھی ذلت و رسوائی تمہاری منتظر ہے۔ یعنی کفار مکہ کو اور ہر انکار کرنے والے کو کھلا پیغام ان صورتوں میں آئے گا۔ اور آپ کا مذاق اڑاتے تھے اور آپ کے کام میں طرح طرح کی مزاحمتیں کرتے تھے۔ تسلی اور ہمت افزائی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے۔ دوسرا، اللہ کے نبی کو تسلی دی جا رہی ہے اس میں کہ آپ پریشان نہ ہوں، آپ حوصلہ رکھیں، تسلی رکھیں، جو ہے یہ بازی پلٹے گی اور جو ہے یہ لوگ اپنے انجام کو بھگتیں گے۔ لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یہ صورت تفہیم اور نصیحت سے خالی ہے۔ قرآن میں کہیں بھی اللہ تعالیٰ نے مجرد تنبیہ یا خاص زجر و توبیخ سے کام نہیں لیا، سخت سے سخت دھمکیوں اور ملامتوں کے درمیان بھی وہ سمجھانے اور نصیحت کرنے میں کمی نہیں کرتا۔ چنانچہ اس صورت میں ایک طرف توحید کے دلائل کی طرف مختصر اشارے کیے گئے ہیں اور دوسری طرف قصہ آدم و ابلیس سنا کر نصیحت فرمائی گئی ہے، صحیح ہے۔ تو اوورآل یہی نہیں کہ بالکل تنبیہ ہے لیکن ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نصیحت بھی کا پہلو بھی رکھتا ہے، تو وہ بھی اس کے اندر موجود ہے۔ آغاز کرتے ہیں جی۔ مکی صورت ہے، 6 رکوع ہیں، 99 آیات ہیں، 14ویں سپارے کا آغاز ہے۔
بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام را تلك آيات الكتاب وقرآن مبين ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلههم الأمل فسوف يعلمون وما أهلكنا من قرية إلا ولها كتاب معلوم ما تسبق من أمة أجلها وما يستأخرون وقالوا يا أيها الذي نزل عليه الذكر إنك لمجنون لو ما تأتينا بالملائكة إن كنت من الصادقين ما ننزل الملائكة إلا بالحق وما كانوا إذا منذرين إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون ولقد أرسلنا من قبلك في شيع الأولين وما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون كذلك نسلكه في قلوب المجرمين لا يؤمنون به وقد خلت سنة الأولين ولو فتحنا عليهم بابا من السماء فظلوا فيه يعرجون لقالوا إنما سكرت أبصارنا بل نحن قوم مسحورون. جلدی جلدی پڑھتے ہیں ہم تاکہ ہم اس کو مقررہ وقت پر، ہمارا جو لیکچر ہے وہ 45 سے 50 منٹ کا ہوا کرے گا. ٹھیک ہے، تو 2 دن ہوا کرے گا، 45 سے 50 منٹ میکسیمم، اور اس کے اندر ہم ایک پارہ مکمل کرنے کی کوشش کیا کریں گے. الف لام را یہ آیات ہیں کتاب الہی اور قرآن مبین کی. بعید نہیں کہ ایک وقت وہ آ جائے جب وہی لوگ جنہوں نے آج دعوت اسلام کو قبول کرنے سے انکار کر دیا ہے پچھتا کر کہیں گے کہ کاش ہم نے سر تسلیم خم کر دیا ہوتا. چھوڑو انہیں، کھائیں پئیں مزے کریں اور بھلاوے میں ڈالے رکھیں ان کو جھوٹی امید، عنقریب انہیں معلوم ہو جائے گا. ہم نے اس سے پہلے جس بستی کو بھی ہلاک کیا ہے اس کے لیے ایک خاص مہلت عمل لکھی جا چکی تھی. کوئی قوم نہ اپنے وقت مقرر سے پہلے ہلاک ہو سکتی ہے نہ اس کے بعد چھوٹ سکتی ہے. ہر قوم کا عروج کا، زوال کا، ہلاک ہونے کا وقت اللہ تعالیٰ نے مقرر کیا ہوا ہے. یہ لوگ کہتے ہیں، اب میں ترجمہ ذرا فوکس کر کے پڑھوں گا. ٹھیک ہے، بہت ساری باتیں قرآن میں وہی مکی صورتوں کی مضامین ریپیٹ ہوتے ہیں، تو ان ساروں کو آپ تفصیل سے پہلے پڑھ چکے ہیں، تو وہی چیز مختلف پیرائی کے اندر آ رہی ہوتی ہے. یہ لوگ کہتے ہیں اے وہ شخص جس پر ذکر نازل ہوتا ہے، ذکر یعنی کہ قرآن، ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ کا، تو یقیناً دیوانہ ہے. یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیوانہ کہنا، نعوذ باللہ. اگر تو سچا ہے تو ہمارے سامنے فرشتوں کو لے کر کیوں نہیں آتا؟ ہم فرشتوں کو یوں نہیں اتار دیا کرتے، وہ جب اترتے ہیں تو حق کے ساتھ اترتے ہیں اور پھر لوگوں کو مہلت نہیں دی جاتی. یہ کہتے تھے کہ فرشتے لے کے آ جاؤ. اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ فرشتے تو جب آتے ہیں تب تو وہ عذاب کے لیے آتے ہیں، اس سے پہلے مہلت ہے کہ تم لوگ باز آ جاؤ، سمجھ آ جاؤ. اگر اللہ تعالیٰ کے فرشتے آ جائیں یا اللہ تعالیٰ خود آ جائے تو پھر تو ساروں نے اسلام قبول کرنا ہی ہے نا، پھر تو دوسرا آپشن ہی نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ اس طرح اسلام قبول نہیں کروانا چاہتا. اللہ تعالیٰ بندے کے اپنے اوپر چھوڑتا ہے کہ یہ اپنی چوائس پہ، اپنی آزادی پر اسلام قبول کرتا ہے اور میرے سے ڈرتا ہے کہ نہیں. زبردستی اللہ تعالیٰ اسلام قبول نہیں کرنا چاہتا، اور یہی امتحان ہے. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ فرشتے جب آئیں گے پھر تو وہ عذاب لے کے آئیں گے نا. ہم فرشتوں کو یوں نہیں اتار دیا کرتے، وہ جب اترتے ہیں تو حق کے ساتھ اترتے ہیں اور پھر لوگوں کو مہلت نہیں دی جاتی، پھر ان کا ٹائم ختم ہو جاتا ہے. رہا یہ ذکر تو اس کو ہم نے نازل کیا ہے اور ہم خود اس کے نگہبان ہیں. بڑی فیمس آیت ہے، بڑی مشہور و معروف آیت ہے، انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون. اب چونکہ ہم عربی زبان سمجھتے نہیں ہیں، پڑھتے نہیں ہیں، تو ہمیں آیت کی گہرائی کا نہیں پتہ چلتا. اب یہ قرآن کی حفاظت اللہ تعالیٰ کرے گا، یعنی قرآن میں تبدیلی نہیں ہو سکے گی. باقی ساری صورتوں میں، باقی ساری کتابوں میں تبدیلی ہو چکی ہے. تو اس آیت کے اندر دیکھیں وزن کتنا ہے. اگر آپ اس آیت کے، اس کو کچھ پیسز کریں، اس آیت کے علیحدہ علیحدہ کریں، انا نحن نزلنا، اس کا آپ مطلب دیکھیے گا ذرا. ہم تو اس کا ترجمہ کرتے ہیں نا کہ ہم نے اس ذکر کو نازل کیا اور ہم اس کی حفاظت کرنے والے ہیں، بس بات ختم ہوگی. اس سے پتہ چلتا ہے کہ جب ہم ترجمہ کرتے ہیں قرآن کا تو ہم کتنی زیادہ ہیرے جواہرات سے محروم ہو جاتے ہیں. یہ بالکل اسی طرح کی بات ہے کہ جب کسی پنجابی کے شعر کا اردو میں ترجمہ کیا جائے یا اردو کے شعر کو پنجابی میں کنورٹ کر دیا جائے تو اس شعر کا بیڑا غرق ہو جاتا ہے، اس شعر کا مزہ نہیں آتا. شعر جو ہے وہ اسی زبان میں انہی الفاظوں کے ساتھ اچھا لگتا ہے. فار ایگزامپل کسی بھی آپ شعر کو لیں، ٹھیک ہے، اور اس کا اگر آپ اردو ترجمہ کرتے ہیں، ٹھیک ہے نا. فار ایگزامپل آپ لے لیں کہ بد اسلا نال نیکی کریے، پٹھیاں اسلا نال جو نیکی کریے، عمر ساری نہیں بھول دے، بد اسلا نال نیکی کریے، پٹھیاں چالاں چل دے. اس کے اگر ہم اردو میں ترجمہ کریں تو کیا بن جائے گا کہ شاعر کہتا ہے کہ اگر جو ہے بے اصلے لوگوں کے ساتھ اگر آپ نیکی کریں تو وہ ساری عمر جو ہے وہ پھر بھی آپ کے خلاف الٹی چالیں چلتے ہیں. اب شعر کا بیڑا غرق ہو گیا.
جب اس کا ترجمہ ہوا، تشریح ہوئی، تو وہ اصل لفظ کھو گیا. ٹھیک ہے، تو قرآن کے ترجمے سے ہمیں مفہوم تو سمجھ آ جاتا ہے، لیکن ان لفظوں کے اندر کتنی گہرائی ہے اور کتنے زیادہ ہیرے جواہرات ہیں اور کتنا وزن ہے اور کتنا وہ، یعنی کہ ابن مریم ہوا کرے کوئی، میرے دکھ کی دعا کرے کوئی، ٹھیک ہے، کعبے منہ کس منہ سے جاؤ گے غالب، شرم تم کو مگر نہیں آتی. ان کو اگر آپ پنجابی میں ٹرانسلیٹ کر دیں گے تو اس کا کیا بن جائے گا؟ تو ایک زبان سے جب دوسری زبان میں چیز ٹرانسلیٹ ہوتی ہے تو اس کی اصل جو تاثیر ہوتی ہے وہ ختم ہو جاتی ہے. تو اس لیے عربی کو جاننا بڑا ضروری ہے، عربی کو سمجھنا بڑا ضروری ہے، تاکہ ہم قرآن کے سارے جو پرلز ہیں وہ سمیٹ سکیں. ادروائز پھر بھی سمجھ آ ہی جائے گا. تو ہم نے تو یہ ترجمہ کیا نا کہ یہ قرآن ہم نے نازل کیا اور ہم اس کی حفاظت کرنے والے ہیں. اب اس آیت میں اتنا وزن ہے، اتنا زور ہے، اتنی جاندار یہ آیت ہے، اگر ہم اس کے کچھ حصے کریں. انا کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ انا کا مطلب ہوتا ہے بے شک ہم نے، بے شک ہم نے. نحنو آگے آ رہا ہے، نحنو کا مطلب ہوتا ہے ہم. نزلنا کا مطلب ہوتا ہے ہم نے نازل کیا. یہ جو آخر میں نون الف نا آ رہا ہے اس کا مطلب ہوتا ہے ہم نے نازل کیا. انا کا مطلب کیا ہے؟ بے شک ہم نے. نحنو کا مطلب ہوتا ہے ہم نے. نزلنا کا مطلب ہوتا ہے ہم نے نازل کیا. الذکر وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، اور پھر دوبارہ انا آ گیا، بے شک ہم. اب اس آیت کا اگر ہم ترجمہ کریں تو یہ کیا بنے گا؟ بے شک ہم نے، ہاں ہم نے ہی اس ذکر کو نازل کیا اور بلا شبہ ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں. یہ ہے اس آیت کا اصل ترجمہ، جو لفظی ترجمہ ہے. اتنا زور ہے، اتنی جانداری آیت ہے، اور ہم عربی نہ جاننے کی وجہ سے اس کے اندر کیا چیز چھپی ہے. اسی طرح سارے قرآن کے ساتھ یہی معاملہ ہے کہ ہم سمجھ نہیں سکتے کہ اندر کیا کیا ہیرے جواہرات ہیں. تو عربی کو سیکھنا، انگلش ہم بڑی سیکھتے ہیں، انگلش میں ہم بول بول کے لوگوں کو بڑا امپریس کرنے کی کوشش کرتے ہیں. تو ذرا عربی بھی سیکھ لیں. ضرور انگلش سیکھیں، بہت اچھی بات ہے، آپ کو انگریزوں سے زیادہ اچھی انگلش آنی چاہیے، اور ضرورت ہے وقت کی، کیونکہ انگریزوں تک بھی دین کی دعوت ہم نہیں پہنچانی ہے، تو ہمیں انگلش آنی چاہیے. لیکن عربی اور اردو ہمیں کیوں نہیں آتی؟ بالخصوص عربی، قرآن کی زبان جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی لاکھوں احادیث موجود ہیں، قرآن موجود ہے، وہ ہمیں کیوں نہیں آتی؟ آپ کسی بڑی یونیورسٹی میں چلے جائیں، پاکستان کی ٹاپ یونیورسٹیز میں چلے جائیں، وہاں کی ٹاپ کلاس میں چلے جائیں، وہاں پر آپ انگلش میں لیکچر دیں تو بڑا اچھا سمجھ جائیں گے. لیکن عربی میں آپ نے 2 جملے بولے تو سب کے منہ بند ہو جائیں گے. ہمیں عربی نہیں آتی. تو یہ اتنی گہری آیت ہے، اتنا زور ہے اس آیت کے اندر، اتنی تاکید ہے اس آیت کے اندر کہ رہا یا ذکر تو اس کو ہم نے نازل کیا اور ہم خود اس کے نگہبان ہیں. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ فِي شِيَعِ الْأَوَّلِينَ، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم تم سے پہلے بہت سی گزری ہوئی قوموں میں رسول بھیج چکے ہیں. کبھی ایسا نہیں ہوا کہ ان کے پاس کوئی رسول آیا ہو اور انہوں نے اس کا مذاق نہ اڑایا ہو. یعنی جو بھی رسول آتا ہے قومیں اس کا مذاق ہی اڑاتی رہی ہیں. مجرمین کے دلوں میں تو ہم اس ذکر کو اسی طرح صلاح کے مانند گزارتے ہیں. یعنی یہی ذکر کسی کے لیے رحمت ہے اور کسی کے لیے یہ صلاح ہے، کوئی چاقو اس کے اندر جا رہا ہے، اسے اتنی تکلیف ہوتی ہے یہ بات سن کے، حق بات سن کے. وہ اس پر ایمان نہیں لایا کرتے. قدیم اس سے اس قماش کے لوگوں کا یہی طریقہ چلا آ رہا ہے. اگر ہم ان پر آسمان کا کوئی دروازہ کھول دیتے اور وہ دن دہاڑے اس میں چڑھنے بھی لگتے، تب بھی وہ یہی کہتے کہ ہماری آنکھوں کو دھوکا ہو رہا ہے، بلکہ ہم پر جادو کر دیا گیا ہے. یہ ہماری کار فرمائی ہے کہ آسمان میں ہم نے بہت سے مضبوط قلعے بنائے، ان کے دیکھنے والوں کے لیے مزین کیا اور ہر شیطان مردود سے ان کو محفوظ کر دیا. کوئی شیطان ان میں راہ نہیں پا سکتا الا یہ کہ کچھ سنگن لے لے، اور جب وہ سنگن لینے کی کوشش کرتا ہے تو ایک شعلہ روشن اس کا پیچھا کرتا ہے. یعنی اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ غیب کی خبریں جو آسمان پر ہیں، شیطان ان کو جاننے کی کوشش کرتے ہیں لیکن وہ نہیں جان پاتے. کوئی تھوڑی بہت اگر کوئی جان پہچان لے بھی جائے، کوئی خبر لے بھی جائے، تو اس کا ایک پتھر اس کا پیچھا کرتا ہے اس شیطان کا. تو اللہ تعالیٰ نے ایک پورا سسٹم بنایا ہوا ہے اس غیب کا جس کا کوئی پتہ نہیں چلا سکتا، آسمان کی خبروں کا. کوئی شیطان ان میں راہ نہیں پا سکتا الا یہ کہ کچھ سنگن لے لے، اور جب وہ سنگن لینے کی کوشش کرتا ہے تو ایک شعلہ روشن اس کا پیچھا کرتا ہے. فَاتْبَعَهُ شِهَابٌ مُبِينٌ. اس کی لمبی تفصیل ہے کہ وہ شعلہ روشن کیا ہے، تو میرا خیال ہے یہ ہمارا آج کا ٹاپک نہیں ہے. بس اس سے یہی سمجھ لیں کہ بھئی اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اس کو غیب کی خبروں کو شیطانوں سے محفوظ رکھتا ہے. ہم نے زمین کو پھیلایا، اس میں پہاڑ جمائے. پہاڑ میں نے پھر کہا کہ وہ کیلوں کی طرح پہاڑ زمین پہ اللہ تعالیٰ نے جمائے ہوئے ہیں تاکہ زمین سٹیبل رہے، جس طرح کیل چیز کو اپنی جگہ پہ سٹیبل رکھتا ہے. اس میں ہر نوع کی نباتات ٹھیک ٹھیک نبی تلی مقدار کے ساتھ اگائیں، اور اس میں معیشت کے اسباب فراہم کیے تمہارے لیے بھی اور ان بہت سی مخلوقات کے لیے بھی جن کے رازق تم نہیں ہو. کوئی چیز ایسی نہیں جس کے خزانے ہمارے پاس نہ ہوں، اور جس چیز کو ہم نازل کرتے ہیں ایک مقرر مقدار میں نازل کرتے ہیں. یعنی اللہ تعالیٰ ہر چیز کو ایک خاص ضابطے، ایک خاص مقدار میں
نازل کرتا ہے، جس سے دنیا کی ضروریات، دنیا میں رہنے والوں کی ضروریات پوری ہو رہی ہیں اور سسٹم اللہ تعالیٰ کا بنایا ہوا قانون چلتا رہے۔ بارہ ہواؤں کو ہم ہی بیچتے ہیں، پھر آسمان سے پانی برساتے ہیں اور اس پانی سے تمہیں سیراب کرتے ہیں، اس دولت کے خزانہ دار تم نہیں ہو۔ یعنی صرف ایک بارش ختم ہو جائے نا تو زمین کا سارا رزق ختم ہو جائے۔ ایک تو پہلی بات یہ ہے کہ سارا رزق آتا ہی زمین سے، کھانے پینے کی جتنی چیزیں ہیں وہ زمین سے آتی ہیں، ٹھیک ہے، جو بھی چیز ہے الٹیمیٹلی وہ فصل سے ہی آتی ہے۔ جو بھی چیز آپ کھاتے ہیں، ایون اگر آپ بھینس کا دودھ بھی پیتے ہیں تو بھینس کا دودھ بھی کیسے بنتا ہے؟ بھینس زمین سے نکلا ہوا چارہ کھاتی ہے اور اس کے بعد دودھ بنتا ہے اور وہ آپ کے پاس آتا ہے۔ تو کوئی بھی چیز ہے وہ ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی زمین سے ہی آتی ہے، اور زمین محتاج ہے بارش کی۔ بارش نہیں ہوگی تو زمین کوئی چیز نہیں اگائے گی، سمجھ رہے ہیں؟ تو صرف اللہ تعالیٰ ایک بارش کو روک دینا تو پوری دنیا کا رزق کا نظام ختم ہو جائے، پوری دنیا بھوکی مر جائے۔ تو یہ اللہ ہے جو اس کائنات کو چلا رہا ہے۔ تو اے مومنو یقین رکھو کہ رزق دینے والا اللہ ہے۔ اس نے ہر کسی کی بنائی بھی ہے، اس کو اتنا، اس کو اتنا، اس کو اتنا، اس کو اتنا، کسی کا زیادہ کسی کا کم، ہر چیز کو اللہ تعالیٰ نے ایک خاص مقدار میں مقرر کیا ہوا ہے، پیچھے بات آئی ہے۔ تو اس بارش کے برسانے والے ہم ہیں، بارش ہمارے حکم سے آتی ہے، اس کو ہم نے کہاں کتنا کس ٹائم برسانا ہے یہ ہم طے کرتے ہیں۔ تو تم اللہ پر یقین رکھو کہ وہ رزق دینے والا ہے اور شریک نہ ٹھہراؤ۔ جاب پر یقین نہ رکھو، باس پر یقین نہ رکھو، رزق دینے والا اللہ ہے، عزت دینے والا اللہ ہے۔ وہ حضرت یوسف والی ساری بات۔ بارہ ہواؤں کو ہم ہی بیچتے ہیں، پھر آسمان سے پانی برساتے ہیں اور اس پانی سے تمہیں سیراب کرتے ہیں، اس دولت کے خزانہ دار تم نہیں ہو۔ زندگی اور موت ہم دیتے ہیں اور ہم ہی سب کے وارث ہونے والے ہیں۔ پہلے جو لوگ تم میں سے ہو گزرے ہیں ان کو بھی ہم نے دیکھ رکھا ہے، اور بعد کے آنے والے بھی ہماری نگاہ میں ہیں۔ یقیناً تمہارا رب ان سب کو اکٹھا کرے گا، وہ حکیم بھی ہے اور عالم بھی، یعنی جو پہلے لوگ آئے ہیں ان کو بھی اللہ تعالیٰ اکٹھا کرے گا، اور جو بعد میں سب اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش ہوں گے۔ ہم نے انسان کو سڑی ہوئی مٹی کے سوکھے گارے سے بنایا، اور اس سے پہلے جنوں کو ہم نے آگ کی لپٹ سے پیدا کر چکے تھے۔ وہی بات آ گئی کہ انسان کو مٹی سے اللہ نے بنایا ہے اور جن کو اللہ تعالیٰ نے آگ سے بنایا ہے۔ یہی اختلاف کیا نا شیطان نے اللہ سے کہ آگ تو مٹی کو کھا جاتی ہے اور مجھے تو نے آگ سے بنایا ہے، میں اس مٹی سے بنے ہوئے آدم کو کیوں سجدہ کروں؟ وہ اپنی دلیلیں لے کے آ گیا۔ پھر یاد کرو اس موقع کو جب تمہارے رب نے فرشتوں سے کہا کہ میں سڑی ہوئی مٹی کے سوکھے گارے سے ایک بشر پیدا کر رہا ہوں، جب میں اسے پورا بنا چکوں اور اس میں اپنی روح سے کچھ پھونک دوں تو تم سب اس کے آگے سجدے میں گر جانا۔ چنانچہ تمام فرشتوں نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے کہ اس نے سجدہ کرنے والوں کا ساتھ دینے سے انکار کر دیا۔ رب نے پوچھا، اے ابلیس تجھے کیا ہوا ہے کہ تو نے سجدہ کرنے والوں کا ساتھ نہ دیا؟ اس نے کہا، میرا یہ کام نہیں ہے کہ میں اس بشر کو سجدہ کروں جسے تو نے سڑی ہوئی مٹی کے سوکھے گارے سے پیدا کیا ہے۔ رب نے فرمایا، اچھا تو نکل جا یہاں سے، کیونکہ تو مردود ہے اور اب روز جزا تک تجھ پر لعنت ہے۔ اب اس واقعے کو ہم پہلے سپارے میں بھی اور 8ویں سپارے میں بھی پرانے اسٹوڈنٹس تفسیر سے پڑھ چکے ہیں۔ بات اس میں ہم دوبارہ پڑھ لیتے ہیں کہ شیطان لاجیکلی یا سائنٹیفکلی کچھ باتیں کرنے لگ پڑا، جس طرح آج لوگ کرتے ہیں کہ دیکھیں جی آپ نے اس کو مٹی سے بنایا ہے، مجھے آگ سے بنایا ہے، آگ مٹی سے زیادہ پاورفل ہوتی ہے اور یوں میں اس کو کیسے سجدہ کروں؟ اب آگے دیکھیں اللہ تعالیٰ نے اس کا جواب کیا دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے یہاں سے نکل جا، تو بہت بڑا بزرگ تھا، تو نے بڑی عبادت کی کسی دور میں، لیکن اب تو نے میرے حکم کا انکار کیا یا دلیلیں دی ہیں کہ جواز نکالے ہیں کہ ایسے اور ایسے اور ایسے اور ایسے، اس وجہ سے میں نہیں کر رہا، تو یہاں سے نکل جا، یہاں سے نکل جا، تیرا مجھ سے کوئی واسطہ نہیں۔ تو اس میں اب مجھے یہ بتائیں کہ یہ جو سجدہ کرنے کا حکم تھا اللہ تعالیٰ نے شیطان کو دیا کہ آدم کو کرو، اب شیطان کے پاس دلیلیں تھیں نہ کرنے کی، کوئی نہ کوئی جواز تھا، اور شیطان ایک بہت بڑا عبادت گزار بھی تھا۔ تو ہم کیوں سوال اٹھاتے ہیں جب اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ پردہ کرو؟ ہم کیوں کہتے ہیں جی یہ ایسے ہے اور دور بدل گیا ہے اور اب ایسے ہے اور حالات نہیں ہے اور خاندان میں مسئلہ ہے یا میری فیملی ذرا ماڈرن ہے؟ ہم کیوں دلیلیں لے کے آتے ہیں جب اللہ تعالیٰ کہتا ہے نماز پڑھو؟ جی مجبوری ہے، سستی ہے، جاب اجازت نہیں دیتی، میرا اسکیجول دن کا اس طرح ہوتا ہے کہ نماز کے لیے ٹائم نہیں نکل پاتا۔ تو جب اللہ تعالیٰ کا کوئی حکم آ جاتا ہے تو مسلمان ہونے کا تقاضا یہ ہے کہ آپ اس میں اپنے فلسفے نہ جھاڑیں اور اس حکم کو مانیں۔ آپ ایمان نام ہی اسی چیز کا ہے کہ آگے اللہ تعالیٰ کے آگے اپنے آپ کو سر اطاعت خم کر دینا، ٹھیک ہے؟ اس جاب کے لیے اور اس کیجول کے لیے اگر آپ اپنی دن کے 10 گھنٹے جس طرح وہ کہتے ہیں اس طرح کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ دن میں 1-2 گھنٹے جو نماز کی ڈیمانڈ کرتا ہے اور اگر پردے کی بات کرتا ہے، اخلاق کی بات کرتا ہے، ٹھیک ہے، بے حیائی برائی سے بچنے کی بات کرتا ہے، تو آپ سے وہ کیوں نہیں ہوتا؟ چند پیسوں کے لیے تو آپ بڑا کچھ کر لیتے ہیں، ان کی ساری مان لیتے ہیں، سارا سسٹم ان کا فالو کر رہے ہوتے ہیں، آپ کو ہر ٹائم یہ ڈر ہوتا ہے کہ
میرے سے ناراض نہ ہو جائے, مجھے ایکسپیل نہ کر دیا جائے, میں فیل نہ ہو جاؤں, وہاں بڑی ٹینشن ہے آپ کو. اور جو زندگی کا سب سے بڑا امتحان ہے اس میں فیل ہونے کی اور اس کی ریکوائرمنٹس پوری کرنے کی آپ کو کوئی ٹینشن نہیں. تو شیطان نے دیکھیں جب اپنی باتیں وہ لے کے آیا تو اللہ تعالیٰ نے اس کو کیا جواب دیا. اور ہم اللہ تعالیٰ کے اتنے اہم احکامات کو جب وائلیٹ کرتے ہیں مختلف دلیلوں کے ذریعے, مختلف فلسفوں کے ذریعے, تو شیطان تو بہت بڑا بزرگ و عبادت گزار تھا, اس کے ساتھ کیا ہوئی, تو ہمارے ساتھ کیا ہوگا. ہم تو بزرگ بھی نہیں ہیں, ہم تو عبادت گزار بھی نہیں ہیں, ہمارے تو پلے ویسے ہی کچھ نہیں ہے, پلے بھی کچھ نہیں ہے, اور پھر بھی ہم انکار کر رہے ہیں. تو اس میں یہ بات سمجھنے کی ہے. قال ربی فانظرنی الی یوم یبعثون قال فانک من المنظرین. اس نے عرض کیا میرا رب یہ بات تو پھر مجھ سے اس روز تک کے لیے مہلت دے دے جب کہ سب انسان دوبارہ اٹھائے جائیں گے. اب شیطان نے اللہ تعالیٰ سے زندگی مانگی, یعنی شیطان کو پتا ہے کہ خدا یہی ہے. شیطان نے زندگی کی بھیک مانگی کہ اے اللہ مجھے زندگی اب دینا. یعنی شیطان کو بھی پتا ہے کہ موت دینے والا اللہ ہے. شیطان کو بھی پتا ہے کہ موت اللہ کے ہاتھ میں ہے. انسانوں کو پتہ نہیں کیوں نہیں سمجھ آتی یہ بات. وہ سمجھتے ہیں امریکہ کے ہاتھ میں ہے, وہ سمجھتے ہیں فلانے ڈاکو اور فلانے بدماش کے ہاتھ میں ہے, وہ سمجھتے ہیں کورونا کے ہاتھ میں موت ہے. یہ ہماری توحید کیوں نہیں کلیئر ہوتی. شیطان کو بھی پتا ہے کہ موت اللہ کے ہاتھ میں ہے. شیطان اللہ سے کہہ رہا ہے کہ مرتے دم تک, قیامت تک مجھے زندگی دیں تاکہ میں اب صحیح طریقے سے آپ کے انسانوں کو گمراہ کروں, کیونکہ شیطان تو بغاوت پر ادھر آیا نا. اللہ نے دے دی, اللہ کا مشیت ہی یہ تھی, اللہ کا پلان ہی یہ تھا. اب تو پتہ چلے گا انسانوں کا کہ یہ کتنے سچے اور کتنے کھرے ہیں, جب شیطان انہیں وسوسے ڈالے گا برائی کرنے کے, بے حیائی کرنے کے, بدکاری کرنے کے, نماز چھوڑنے کے, مختلف ہیلوں بحالوں سے اللہ کے دین کو اگنور کرنے کے. اب پتہ چلے گا کہ پکا مومن کون ہے. تو اللہ تعالیٰ نے کہا مہلت ہے, ان کو بہکا. جو میرے سچے بندے ہوں گے وہ تیرے بہکاوے میں نہیں آئیں گے, اور وہ سچے بندے تھوڑے ہی ہیں, اور ہم نے ان تھوڑے لوگوں میں شامل ہونا ہے, کیونکہ ہمیں اپنی زندگی عزیز ہے. ہم نے جہنم سے بچنا ہے, ہم نے جنت میں جانا ہے, ہم نے اللہ کو راضی کرنا ہے. ٹھیک ہے جی, تو یہ ساری کہانی ہے. میرا رب یہ بات تو پھر مجھے اس روز تک کے لیے مہلت دے دے جب کہ سب انسان دوبارہ اٹھائے جائیں گے. فرمایا اچھا تجھے مہلت ہے اس دن تک جس کا وقت ہمیں معلوم ہے. وہ بولا میرے رب جیسا تو نے مجھے بہکایا ہے اسی طرح اب میں زمین میں ان کے لیے دل فریبیاں پیدا کر کے ان سب کو بہکا دوں گا. یہ زمین میں جتنے کلرز ہیں, جتنی دل فریبی ہیں, جتنے مزے ہیں نا, یہ سب شیطان کی پیدا کی ہوئی ہیں تاکہ انسان اللہ کے راستے سے دور ہو جائے. ٹھیک ہے نا, اصل بات کی طرف نہ آئے, مختلف انہی چیزوں میں مصروف رہے. نئی فلم, نیا گانا, نئی ویڈیو, نیا آرٹیکل, انہی میں مصروف رہے. نئی اب کیا آ رہا ہے, اب کیا آ رہا ہے, اب کیا آ رہا ہے, نئی ایپیسوڈ, نیا سیزن, انہی چیزوں میں مصروف رہے اور اصل بات کی طرف وہ آ ہی نہ سکے. پھر وہ جاب اور تعلیم میں اس قدر وہ جکڑا ہوا ہو کہ اسے ٹائم ہی نہ ملے. اپنے بچوں کی روزی روٹی کی فکر میں اس کی ساری زندگی گزر, اصل مقصد کی طرف وہ آ ہی نہ سکے. زمین میں ان کے لیے دل فریبیاں پیدا کر کے ان سب کو بہکا دوں گا سوائے تیرے ان بندوں کے جنہیں تو نے ان میں سے خالص کر لیا ہو. اب وہ بھی شیطان کو پتا ہے کہ جو اللہ خالص کر لیتا ہے جن بندوں کو, یوسف کی طرح, یعنی یوسف کو ایسے ہی اللہ نے خالص نہیں کیا, اس میں یوسف کی سٹرگل تھی. یعنی جو بندے سٹرگل کرتے ہیں, دین پر چلنا چاہتے ہیں, اللہ تعالیٰ پھر ان کو خالص کر لیتا ہے. پھر شیطان ان کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا, جیسے بھی دور ہوں, جیسے بھی بے حیائی ہو, جیسے بھی فتنے ہوں. قرآن کو انسان تھامے رکھے, اللہ سے تعلق مضبوط رکھے, شیطان کچھ نہیں بگاڑ سکتا, کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتا. فرمایا یہ راستہ ہے جو سیدھا مجھ تک پہنچا ہے, بے شک جو میرے حقیقی بندے ہیں ان پر تیرا بس نہ چلے گا. ہم لعنت بھیجتے ہیں نا شیطان پر, کے شیطان کے بہکاوے میں آ گیا. اللہ کہہ رہا ہے کہ ان پہ تیرا بس ہی نہیں چلے گا جو میرے حقیقی بندے ہیں. ہم اصل میں حقیقی بندے بنتے نہیں ہیں نا, شیطان کا بس نہیں چل سکتا. جو اللہ کے حقیقی بندے ہیں وہ شیطان کا کوئی ٹریپ, کوئی دھوکہ ان کو نہیں ہلا سکتا. وہ اپنے منزل اور اپنے راستے پہ کلیئر ہوتے ہیں. ان عبادی لیس لک علیہم سلطان الا من اتبعک من الغاوین, جو میرے حقیقی بندے ہیں ان پر تیرا بس نہ چلے گا. تیرا بس تو صرف ان بہکے ہوئے لوگوں پر ہی چلے گا جو تیری پیروی کریں, جن کے اندر تیری پیروی کرنے کا جو مادہ ہوگا, اور جن کو اسی تلاش میں ہوگی کہ میں کسی غلط راستے پہ چلوں, کوئی گناہ کروں. ٹھیک ہے نا, جو گناہ کے موقع اور گناہ کی تلاش اور گناہ کی طاق اور گناہ کے انتظار میں ہوتے ہیں, اور جن کا مزاج اور سوچ اسی طرح کی ہوتی ہے کہ میں نے مزے کرنے ہیں, ان کو تو پکڑ لے گا. جس طرح شیطان پکڑ لیتا ہے جس کے اندر تھوڑی سی بھی خواہش ہے, جس میں تھوڑی سی بھی ویکنس ہو. دیکھیں دشمن اسی کو پکڑتا ہے نا جو ویکنس دکھاتا ہے. ٹھیک ہے نا, جو پرندہ ویکنس دکھاتا ہے وہی جال میں پھنستا ہے نا. جو پرندہ محتاط رہتا ہے وہ جال میں نہیں پھنستا. ہم ویکنس دکھاتے ہیں تو شیطان کے جال میں پھنس جاتے ہیں, اور شیطان اسی طاق میں ہوتا ہے. تیرا بس تو صرف ان بہکے ہوئے لوگوں پر ہی چلے گا جو تیری پیروی کریں, ان سب کے لیے جہنم کی وعید ہے. یعنی تیرے لیے بھی جہنم ہے, تیری پیروی کرنے والوں کے لیے بھی جہنم ہے.
یہ جہنم جس کی وعید پیروان ابلیس کے لیے کی گئی ہے اس کے 7 دروازے ہیں، ہر دروازے کے لیے ان میں سے ایک حصہ مخصوص کر دیا گیا ہے، بخلاف یعنی ہر دروازے سے ایک خاص قسم کے، یعنی یہ بھی کہا جا سکتا ہے کہ زانی لوگ اس طرف سے جائیں گے، شرابی لوگ اس طرف سے جائیں گے، قاتل لوگ اس طرف سے جائیں گے. پھر اس میں یہ بھی کہا جا سکتا ہے کہ گناہ کے معیارات ہیں نا، زیادہ گناہ گار اس دروازے سے جائیں گے، اس سے کم گناہ گار اس دروازے سے جائیں گے، یعنی گناہ کی شدت کے حساب سے بھی مختلف دروازوں سے لوگوں کو داخل کیا جائے گا. بخلاف اس کے متقی لوگ باغوں اور چشموں میں ہوں گے اور ان سے کہا جائے گا کہ داخل ہو جاؤ ان میں سلامتی کے ساتھ بے خوف و خطر. اب کوئی خوف نہیں ہے، کوئی ٹینشن نہیں ہے، سلامتی کے ساتھ ان جنت کے باغوں میں داخل ہو جاؤ. کن لوگ؟ جو متقی ہوں گے، جنہوں نے اللہ کا خوف اختیار کیا ہوگا اپنی جوانیوں میں، اپنی یونیورسٹی لائف میں، موبائل اور انٹرنیٹ یوز کرتے وقت، دوستوں کی مجلس میں، تنہائی میں، جنہوں نے تقوی اختیار کیا ہوگا ان کے لیے جنت ہوگی اور سلامتی ہوگی. ان کے دلوں میں جو تھوڑی بہت کھوٹ کھپٹ ہوگی اسے ہم نکال دیں گے. یہ بڑی خوبصورت آیت ہے. وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّن غِلٍّ إِخْوَانًا عَلَىٰ سُرُرٍ مُتَقَابِلِينَ، کہ اہل ایمان کے اندر جو آپس میں اختلافات ہوتے ہیں، ٹھیک ہے نا، دیکھیں آپ دیکھیں علماء میں اختلاف ہوتے ہیں، بھائیوں میں، ایسے پاسبل ہی نہیں ہے کہ ایک انسان دوسرے انسان سے کوئی اختلاف نہ ہو. تو جتنے مسلمان جنت میں جائیں گے، ظاہر ہے ان مسلمانوں کے آپس میں اختلافات، چھوٹی موٹی ناراضگیاں، چھوٹے موٹے گلے ہوں گے، یا جو بعض اوقات نہ چاہتے ہوئے حسد کا جذبہ آ جاتا ہے، دوسرے کی کامیابی ہمیں تنگ کرتی ہے، ساری چیزیں ہیں نا. تو چھوٹی موٹی جو ہمارے اندر قدورتیں ہیں وہ اللہ تعالیٰ جنت میں نکال دے گا، وہ رہیں گی نہیں. جس میں یہ بات بھی کی جاتی ہے نا کہ وہ جناب عورت جو ہے وہ حوریں دیکھے گی جب اپنے شوہر کی تو وہ فیل نہیں کرے گی. تو اس میں یہی چیز ہے کہ اس طرح کے جذبے جو ہماری دل میں آتے ہیں اس دنیا کے اندر، جو ہم سوچنے کا انداز اور دل میں آنے والے، وہ چیزیں ختم ہو جائیں گی. وہاں ایک اور ٹائپ کی زندگی ہوگی، اور ٹائپ کی، اس طرح کی سوچیں نہیں ہے حسد، بغض، کینہ، ٹھیک ہے، دوسرے کی خوشی میں ناخوش ہونا، یہ چھوٹے موٹے اختلافات، گیلے، ناراضگی، یہ اللہ تعالیٰ وائپ آؤٹ کر دے گا، یہ رہیں گے ہی نہیں. صحیح سمجھ آ گئی؟ تو یہ دل کے اندر جو جذبات آج کل آتے ہیں اس طرح کے جذبات وہاں نہیں ہوں گے. یہ الٹے سیدھے خیالات نہیں ہوں گے جو نہ چاہتے ہوئے بھی آج کل اس زندگی کے اندر آتے ہیں، وہ تھوڑا سا ڈیفرنٹ ہوگا. یہ قرآن کی آیت بتا رہی ہے. ان کے دلوں میں جو تھوڑی بہت، یعنی عورتیں جو آپس میں بہت ذرا جلتی ہیں اور ایک دوسرے کے کپڑے دیکھ کے تبصرے کرتی رہتی ہیں، یا مردوں کے اندر جو ہے ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کا، جو بھی انسانوں کے اندر چھوٹی چھوٹی بیماریاں، اچھے انسانوں کے اندر بھی چھوٹی چھوٹی ہوتی ہیں، ٹھیک ہے، وہ اللہ تعالیٰ ختم کر دے گا. انسان نے ختم یہی کرنی ہے، لیکن کوئی رہ جاتی ہیں اگر آپس میں کوئی اختلافات، تو وہ اللہ تعالیٰ ختم کر دے گا. وہ آپس میں بھائی بھائی بن کر آمنے سامنے تختوں پر بیٹھیں گے، انہیں نہ وہاں کسی مشقت سے پالا پڑے گا اور نہ وہ وہاں سے نکالے جائیں گے. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میرے بندوں کو خبر دے دو کہ میں بہت درگزر کرنے والا اور رحیم ہوں، مگر اس کے ساتھ میرا عذاب بھی نہایت دردناک ہے. اچھا، یہ چیز سمجھنی ہے کہ ہم نے بیلنس کرنا ہے. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اللہ معاف کر دے گا، اللہ 70 موت سے زیادہ پیار کرنے والا ہے. تو قرآن تو بھرا پڑا ہے عذاب سے. یہاں تو ہر جگہ عذاب علیم، عذاب العظیم، شرک. تو یہ غلط بات کرتے ہیں جو صرف رحمت کی بات کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے عذاب کی بات نہیں کرتے. وہ بیلنسڈ بات نہیں کرتے، وہ غلط بات کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ کلیئر کہہ رہا ہے کہ میں بہت زیادہ رحم کرنے والا بھی ہوں اور بہت سخت عذاب دینے والا بھی ہوں. ان دونوں چیزوں کو ہم نے ذہن میں رکھنا ہے. صرف رحمت کی طرف ہم سمجھیں گے کہ جناب گناہ کرتے جو اللہ نے معاف کر ہی دینا ہے، تو یہ آپ کی غلط فہمی ہے. اور یہی سمجھتے رہنا کہ جناب اللہ نے تو عذاب دینا ہی دینا ہے اور میری کوئی معافی نہیں، میں تو بہت گناہ کر بیٹھا ہوں، بس اب تو کوئی چارہ ہی نہیں ہے، تو وہ بھی بات غلط ہے. اللہ بہت زیادہ معاف کرنے والا ہے اور اللہ تعالیٰ سخت عذاب دینے والا ہے. تو بیلنسڈ ہو کے چلیں، ٹھیک ہے نا. اللہ کے بتائے ہوئے احکامات پر سختی سے کاربند رہیں اور اس کے بعد یہ امید رکھیں کہ جو مجھ سے غلطیاں ہو جاتی ہیں اللہ معاف کر دے گا، اور اللہ سے معافی مانگتے رہیں. تو یہ دونوں چیزیں، ایک طرف بندے کو بالکل جو ہے وہ مائل نہیں ہو جانا چاہیے، ٹھیک ہے. یہ قرآن بار بار کہتا ہے. اے نبی، میرے بندوں کو خبر دے دو کہ میں بہت درگزر کرنے والا اور رحیم ہوں، مگر اس کے ساتھ ساتھ میرا عذاب بھی نہایت دردناک ہے، نہایت دردناک عذاب ہے. اور انہیں ذرا ابراہیم کے مہمانوں کا قصہ سناؤ جب وہ آئے اس کے ہاں اور کہا سلام ہو تم پر، تو اس نے کہا ہمیں تم سے ڈر لگتا ہے. یہ بھی ہم پہلے پڑھ چکے ہیں کہ وہ قوم لوط کی طرف فرشتے آئے تھے. اب ظاہر ہے کہ کافی چیزیں ہم پہلے پڑھ چکے ہیں. انہوں نے جواب دیا ڈرو نہیں، ہم تمہیں ایک بڑے سیانے لڑکے کی بشارت دیتے ہیں. حضرت ابراہیم کے حضرت اسحاق کی پیدا ہونے کی بشارت تھی یہ، ٹھیک ہے، حضرت اسحاق کی.
ابراہیم نے کہا کیا تم اس بڑھاپے میں مجھے اولاد کی بشارت دیتے ہو؟ ذرا سوچو تو صحیح کہ یہ کیسی بشارت تم مجھے دے رہے ہو۔ پھر وہی بات جو انسان کے ذہن میں آتی ہے کہ میری بیوی بھانجا ہے، میں بوڑھا ہو چکا ہوں، کیسے اولاد ہوگی؟ یہاں پر اللہ تعالیٰ کلیئر کر رہا ہے اولاد دینے والا اللہ ہے۔ اولاد بچہ دینا ہے، بچی دینی ہے، کب دینا ہے، اولاد دینے والا اللہ ہے۔ یہ ٹوٹل اللہ، انسان نہ چاہے کہ میرا بچہ ہو پھر بھی اللہ تعالیٰ اولاد دے دیتا ہے، جو کوشش کر رہے ہوتے ہیں اپنی اولاد کو روکنے کی۔ جس نے آنا ہے اس نے آنا ہے، ٹھیک ہے۔ اور اسی طرح جو ہے جو یہ مایوس ہو جاتے ہیں کہ میری اولاد نہیں ہو سکتی، وہ یقین رکھیں کہ اللہ تعالیٰ اولاد دیتا ہے، ٹھیک ہے جی۔ ابراہیم نے کہا کیا تم اس بڑھاپے میں مجھے اولاد کی بشارت دیتے ہو؟ ذرا سوچو تو صحیح کہ یہ کیسی بشارت تم مجھے دے رہے ہو۔ انہوں نے جواب دیا ہم تمہیں برحق بشارت دے رہے ہیں، تم مایوس نہ ہو۔ ابراہیم نے کہا اپنے رب کی رحمت سے مایوس تو گمراہ لوگ ہی ہوا کرتے ہیں۔ پھر ابراہیم نے پوچھا اے فرستادگان الہی، وہ مہم کیا ہے جس پر آپ حضرات تشریف لائے ہیں؟ یعنی حضرت ابراہیم کے پاس جب وہ فرشتے آئے تو حضرت ابراہیم پوچھ رہے تھے کہ اب آپ کس مہم پہ آئے ہیں۔ ایک تو انہوں نے حضرت ابراہیم کو بشارت دی، اور قوم لوط جو ہم جنس پرستی، مرد اور مرد کی شادی جیسے گھنونے کام کے اندر انوالو تھی، جس کے اندر آج پورا ویسٹ انوالو ہے اور پورے ایسٹ کو انوالو کرنے کی کوشش کر رہا ہے، ٹھیک ہے، اس کی طرف وہ عذاب بن کر فرشتے آئے تھے۔ پھر ابراہیم نے پوچھا فرستادگان الہی مہم کیا ہے جس پر آپ ذرا تشریف لائے ہیں؟ وہ بولے ہم ایک مجرم قوم کی طرف بھیجے گئے ہیں، صرف لوط کے گھر والے مستثنا ہیں، ان سب کو ہم بچا لیں گے سوائے اس کی بیوی کے، جس کے لیے اللہ فرماتا ہے کہ ہم نے مقدر کر دیا ہے کہ وہ پیچھے رہ جانے والوں میں شامل رہے گی۔ نوح علیہ السلام کا بیٹا بھی عذاب کا شکار ہوا، حضرت لوط کی بیوی بھی جو ہم جنس پرستی کی سپورٹر تھی، اللہ وہ بھی عذاب کا شکار ہوئی۔ یعنی کہ اللہ کے ہاں چاہے آپ نبی کے بیٹے ہوں، نبی کی بیوی ہوں، اگر آپ اللہ کے بندے یا بندی نہیں ہیں تو اللہ تعالیٰ معاف نہیں کرے گا۔ یہ ذہن سے نکال دیں کہ کوئی سفارش ہو جائے گی، یہ تو بات کئی دفعہ ہم پڑھ چکے ہیں۔ ہم نے مقدر کر دیا ہے کہ وہ پیچھے رہ جانے والے میں شامل رہے گی۔ پھر جب یہ فرستاد لوط کے ہاں پہنچے تو اس نے کہا آپ لوگ اجنبی معلوم ہوتے ہیں؟ انہوں نے جواب دیا نہیں، بلکہ ہم وہی چیز لے کر آئے ہیں جس کے آنے میں یہ لوگ شک کر رہے تھے۔ ٹھیک ہے جی، اچھا ہم تم سے سچ کہتے ہیں کہ ہم حق کے ساتھ تمہارے پاس آئے ہیں، لہٰذا اب تم کچھ رات رہے اپنے گھر والوں کو لے کر نکل جاؤ اور خود ان کے پیچھے پیچھے چلو، تم میں سے کوئی پلٹ کر نہ دیکھے، بس سیدھے چلے جاؤ جدھر جانے کا تمہیں حکم دیا جا رہا ہے۔ اور اسے ہم نے اپنا یہ فیصلہ پہنچا دیا کہ صبح ہوتے ہوتے ان لوگوں کی جڑ کاٹ دی جائے گی۔ فرشتے کہہ رہے ہیں کہ اے لوط آپ اپنے ساتھ جو آپ کے لوگ ہیں ان کو لے کے چلے جائیں اور پیچھے نہیں دیکھنا، کیونکہ پیچھے بہت بھیانک عذاب آنے والا ہے، آپ دیکھ نہیں سکیں گے، پیچھے نہ دیکھیں، یہاں سے نکل جائیں۔ جس طرح کوئی ہیرو ہم دیکھتے ہیں نا کہ کوئی پیچھے تباہی اور بم اور یہ اور پھٹ رہے ہیں اور آگ لگی ہوئی ہے اور وہاں سے کوئی بندہ سروائیو کرتا ہوا نکل رہا ہے، تو اس طرح نبی اپنی قوموں کو حق کی دعوت دیتے اس طرح اپنی وہاں سے نکلے اور قوموں کو عذاب ہوئے، قوم نہیں مانی۔ تو یہ کون لوگ تھے؟ جو ہم جنس پرست تھے، مرد اور مرد کی شادی، عورت اور عورت کی شادی، اور عورت اور عورت کی محبت اور مرد کی محبت، یہ وہ لوگ تھے۔ یعنی قرآن اس مسئلے کو کس طرح ایڈریس کرتا ہے اور آج یہ دنیا کس طرف جا رہی ہے۔ یہ میرا جسم میری مرضی والے جو تھے، ان کے اندر بھی بہت سارے لوگ یہ والے بینرز لے کے آئے ہوئے تھے اور اس کی بات کر رہے تھے کہ مرد اور مرد سے اور عورت سے اگر محبت کرنا چاہے تو اس میں کوئی ایشو نہیں ہے۔ اس نہج پر اب ہمارا اسلامی جمہوریہ پاکستان آ رہا ہے، آپ اندازہ کریں۔ پھر ہم کہتے ہیں کہ اللہ کے عذاب کیوں ہے اور ترقی کیوں نہیں ہوتی اور مسائل کیوں ہیں اور مسئلے کیوں ہیں، تو پھر ہمیں سوچنا چاہیے۔ اور اسے ہم نے یہ فیصلہ پہنچا دیا کہ صبح ہوتے ہوتے ان لوگوں کو جڑ کاٹ دی جائے گی۔ اتنے میں شہر کے لوگ خوشی کے مارے بےتاب ہو کر لوط کے گھر چڑھ آئے، یعنی وہ جو فرشتے تھے وہ خوبصورت نوجوانوں کی شکل میں آئے تھے، اور وہی بات کہ وہ اتنے فرسٹریٹ تھے، وہی جس طرح عزیزہ مصر کی بیوی تھی۔ یعنی زنا ایسی چیز ہے کہ یہ بندے کو فرسٹریٹ کر دیتی ہے اس گناہ کے لیے، اس کے اوپر کنٹرول ہی نہیں رہتا۔ جس طرح عزیزہ مصر کی بیوی کی حالت ہو چکی تھی، یہ لوگ جہاں کہیں خوبصورت لڑکا دیکھتے تھے یہ اپنے آپ پہ کنٹرول نہیں کر پاتے تھے۔ جب گند حد سے بڑھتا ہے اور جب آدھا لباس عورتیں یا ٹائٹ لباس پہننا شروع کرتی ہیں اور جب پردے اترتے ہیں نا، تو پھر اسی طرح کی فرسٹریشن پیدا ہوتی ہے، پھر لوگ روتے ہیں کہ زنا کیوں ہوتے ہیں اور بچیوں کی زیادتیاں کیوں ہوتی ہیں اور سارا کچھ کیوں ہوتا ہے۔ اس کی آغاز یہ ہے کہ جب عورت جو ہے وہ اپنا پردہ اتارتی ہے، چادر اتارتی ہے، اور عورت کو جب آبجیکٹ بنا کے پیش کیا جاتا ہے اور ننگا ناچ نچوا کے اس کو انٹرٹینمنٹ کے نام پر یہ ساری چیزیں سوسائٹی میں جب پھیلائی جاتی ہیں اور پھر نکاح نہیں ہوتے، تو اس طرح کی فرسٹریشن جنم لیتی ہے اور پھر اس طرح کے واقعات ہوتے ہیں۔ تو یہ فرسٹریٹ ہم سمجھتے ہیں کہ جس معاشرے میں بے حیائی
اویلیبل ہے، یعنی یورپ کے معاشرے میں بے حیائی اویلیبل ہے، تو ان لوگوں کو کوئی مسئلہ نہیں ہے، وہ ہماری طرف فرسٹریٹ نہیں ہے جس طرح یہ سو کالڈ مسلمز اور جو ہم کہتے ہیں کہ یہ تنگ نظر لوگ اور یہ ملا اور مولوی جو ہم الزام لگاتے ہیں۔ بے حیائی ایسی چیز ہے کہ اگر آپ کو بے حیائی اویلیبل بھی ہو، یعنی آپ ایزیلی جو ہے لڑکا یا لڑکی کے ساتھ تعلق قائم کر سکتے ہوں، بے حیائی آسانی سے کر سکتے ہوں اپنی نفسانی، پھر بھی فرسٹریشن نہیں نکلے گی۔ یعنی مصر کا معاشرہ وہاں پر جس طرح کی بے حیائی تھی، اور یہ لوگ جو 24 گھنٹے جن کا دن رات یہی کام تھا، چوک چوراہوں میں سر عام یہ لوگ جو ہے وہ ہم جنس پرستی کرتے تھے، کوئی پرابلم نہیں تھا۔ پھر بھی جب انہوں نے خوبصورت لڑکوں کی شکل فرشتوں کو دیکھا، یہ فرسٹریٹ ہو گئے اور انہوں نے حملہ کر دیا، یہ بھاگے ان کے پیچھے۔ تو یہ تو عذاب کے فرشتے تھے، اللہ تعالیٰ آزمائش کے طور پہ لے کے آیا تھا۔ تو جہاں بے حیائی اویلیبل ہو وہاں انسان کے اندر یہ جو آگ لگی ہوتی ہے یہ کم ہو جائے گی، ایسا نہیں ہوتا۔ یہ گندی فلمیں لوگ جتنی دیکھتے ہیں، جتنے نوجوان گندی فلمیں دیکھتے ہیں، کیا ان کی یہ ہوس پوری ہوتی ہے؟ مجھے بتائیں۔ وہ بار بار نہیں دیکھتے، وہ اس کے ایڈکٹ نہیں ہو جاتے، وہ آگے سے آگے نہیں بڑھتے چلے جاتے، وہ گندے سے گندے نہیں ہوتے چلے جاتے۔ تو یہ بات ہی نہیں ہے کہ آپ جو ہے وہ بے حیائی اویلیبل کر دیں تو فرسٹریشن کم ہو جائے گی اور جو ہے وہ چیزیں کنٹرول ہو جائیں گی۔ یہ اس لیے ہے کہ جناب عورت پردے میں ہے، مرد کو شادی نہیں کرنے، یعنی کہ مرد اور عورت کا تعلق نہیں ہے، مخلوط کلچر نہیں ہے، اس لیے فرسٹریشن ہے۔ یہ جتنی یہ چیز ہی ایسی ہے، یہ جتنی اویلیبل ہوتی ہے اتنی ہوس بڑھتی ہے، سمجھ رہے ہیں؟ تو اس کا آسان حل وہی ہے جو اللہ تعالیٰ نے دیا ہے کہ عورت پردہ کرے، مرد نگاہوں کی حفاظت کرے اور جلد از جلد نکاح ہو جائے تاکہ بے حیائی ہر طرح کی معاشرے میں ختم ہو، اور اوورآل یہ جو ننگا ناچ ہے، بے حیائی ہے، بے پردگی ہے، یہ سب ختم ہو۔ تبھی معاشرے میں جو ہے فرسٹریشن بھی ختم ہوگی، سکون بھی آئے گا، امن بھی آئے گا، لوگوں کی عزتیں محفوظ ہوں گی۔ پھر وہ صنعاء سے عورت چلے گی یمن تک اور اس کو کوئی جو ہے اس پہ ہاتھ ڈالنے والا نہیں ہوگا، وہ سیکیور اور سیف ہوگی۔ صحیح ہے؟ تو فرسٹریشن اس سے پہلے ہم نے یہ فیصلہ پہنچا دیا کہ صبح ہوتے ہی ان لوگوں کی جڑ کاٹی جائے گی۔ اتنے میں شہر کے لوگ خوشی کے مارے بےتاب ہو کر لوط کے گھر چڑھ آئے، ان خوبصورت نوجوانوں کی طرف، ہم جنس پرستی کرنے کے لیے، بدکاری کرنے کے لیے، جو کہ فرشتے تھے اور انہیں نہیں پتا تھا، عذاب کے فرشتے تھے۔ لوط نے کہا، بھائیو یہ میرے مہمان ہیں، میری فضیحت نہ کرو اور اللہ سے ڈرو، مجھے رسوا نہ کرو۔ وہ بولے، کیا ہم بارہا تمہیں منع نہیں کر چکے ہیں کہ دنیا بھر کے ٹھیکیدار نہ بنو؟ یہ آیت چیک کریں، قوم لوط کیا کہہ رہی ہے کہ تم کیوں لوگوں کے ٹھیکے تم نے کیوں یہ جناب ساروں کو پکیزہ کرنے کا اور پکیزہ بنانے کا اور سب کو پردہ کروانے کا اور سب کو زنا سے بچانے کا اور پاک دامنی اور پکیزگی کے درس دینے کا ٹھیکہ لیا ہوا ہے؟ تم نے اسلام کا ٹھیکہ لیا ہوا ہے۔ جس طرح آج ہم لوگ کہتے ہیں یہ لوگ اسلام کے ٹھیکیدار بنے ہوئے ہیں، جو اسلام کی بات کرتا ہے نا، ہم کیا کہتے ہیں؟ یہ اسلام کے ٹھیکیدار ہیں۔ ہمیں شرم نہیں آتی یہ کہتے ہیں کہ کوئی بندہ خود دین پر چل رہا ہے اور دین پر چلانے کی بات کر رہا ہے اور دین کے احکامات کو نافذ کرنے کی بات کر رہا ہے اور لوگوں کو برائی بے حیائی سے روکنے کی بات کر رہا ہے، ہاتھ سے روکتا ہے، زبان سے روکتا ہے، کرٹیسائز کرتا ہے، تو ہم کہتے ہیں دیکھیں بڑا ٹھیکیدار آیا، بڑا پکیزہ آیا۔ یہی بات انہوں نے کی کہ تو یہ بیسیکلی سیکولر تھے نا، کہ بھی میں زنا کر رہا ہوں، میں ہم جنس پرستی کر رہا ہوں، مجھے اس سے محبت ہے یا وہ میرا لائف پارٹنر ہے، تو تمہیں کیا ایشو ہے؟ تم کیوں میرے ٹھیکیدار بنے ہوئے ہو؟ تمہیں کیا مسئلہ ہے؟ یہ سیکولر اپروچ تھی ان کی، جو آج کل ہر انسان کو سکھائی جا رہی ہے کہ اپنا کام ہے، تمہاری مرضی ہے، تمہاری لائف ہے، جو مرضی کرو، کوئی تمہیں پوچھنے والا نہیں ہونا چاہیے، اور تم کون ہوتے ہو مجھے اس کام سے روکنے والے؟ یہ سیکولر اپروچ ہے کہ تم میرے ٹھیکیدار نہ بنو، تم مجھے نہ بتاؤ میں نے کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا۔ یعنی کوئی کسی کو اگر اچھی بات بتائے تو وہ آگے سے اس کو یہ تھوپ دے کہ تم کون ہوتے ہو مجھے جج کرنے والے۔ دیکھیں بھائی، مسلمان معاشرہ ہے، وہاں پر کوئی اسلام کے احکامات کو وائلیٹ کرے گا تو جج کیا جائے گا، دیٹس آل، سمپل سی بات ہے، بات ہوگی۔ ہاں، اس بات کرنے کا طریقہ اور انداز اور میتھڈ ہونا چاہیے، وہ الگ ایشو ہے، وہ الگ بات ہے۔ تو یہ دیکھیں انہوں نے کس طرح کی بات کی، کیا ہم نے بارہا تمہیں منع نہیں کیا ہے لوط کہ تم دنیا بھر کے ٹھیکیدار نہ بنو؟ تم ہمیں نہ بتاؤ کہ ہم نے کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا، ہم نے لباس کتنا پہننا ہے، ہم نے زنا کرنا ہے نہیں کرنا، گرل فرینڈ بنانی ہے بوائے فرینڈ بنانا ہے نہیں بنانا، تم ہمیں نہ بتاؤ۔ صحیح ہے، یہی باتیں آج ہوتی ہیں۔ لوط نے عاجز ہو کر کہا، اگر تمہیں کچھ کرنا ہی ہے تو یہ میری بیٹیاں موجود ہیں۔ اس سے مراد یہ ہے کہ دیکھیں، بیٹیاں، میری بیٹیوں سے مراد یہ ہے کہ آپ عورت سے نکاح کریں، عورت سے نکاح کر کے اپنی جو خواہشات نفس ہیں وہ مرد و عورت پوری کریں، یہ نیچرل طریقہ ہے، یہ اصل طریقہ ہے۔ تو اس آیت کا مطلب یہ ہے، نیچے تفسیر میں بھی لکھا ہے، مرد اور مرد تو ان نیچرل ہے اور عورت اور عورت ان نیچرل ہے۔ یہ تو سیدھی یہ کام تو جانوروں نے بھی نہیں کیا، یہ کام تو جانور بھی نہیں کرتے، ان کے بھی کپلز ہوتے ہیں، ان کے بھی جوڑے ہوتے ہیں، یہ انسانوں کو سوچ گئے۔
تیری جان کی قسم ہے نبی، اس وقت ان پر ایک نشہ سا چڑھا ہوا تھا جس میں وہ آپے سے باہر ہوئے جاتے تھے۔ یہ دیکھیں، یہ فرسٹریشن نہیں ختم ہوتی۔ بے حیائی میں آپ جتنا انوالو ہوں گے اتنا مزید آپ کو آگ لگے گی۔ آخرکار پو پھٹتے ہی ان کو ایک زبردست دھماکے نے آ لیا اور ہم نے اس بستی کو تل پٹ کر کے رکھ دیا اور ان پر پکی ہوئی مٹی کے پتھروں کی بارش برسا دی۔ پتھروں کی بارش اس قوم پر برسا دی، پو پھٹتے ہی، صبح ہوتے ہی۔ اس واقعے میں بڑی نشانی ہے ان لوگوں کے لیے جو صاحب فراست ہیں، اور وہ علاقہ جہاں یہ واقعہ پیش آیا تھا گزرگاہ عام پر واقع ہے، یعنی یہ علاقہ آج بھی موجود ہے اور وہاں پر عذاب کے آثار آج بھی نظر آتے ہیں۔ اس میں سامان عبرت ہے ان لوگوں کے لیے جو صاحب ایمان ہیں اور ایکا والے ظالم تھے، تو دیکھ لو کہ ہم نے بھی ان سے انتقام لیا اور ان دونوں قوموں کے اجڑے ہوئے علاقے کھلے راستے پر واقع ہیں۔ یہ ایکا والی بھی ایک بستی ہے، یعنی حضرت شعیب کی قوم کے لوگ، ان کا مقام مدین تھا، یہ ہم پہلے بھی پڑھ چکے ہیں۔ ہجر کے لوگ بھی رسولوں کی تکذیب کر چکے ہیں۔ ٹھیک ہے جی، اب ہجر کے لوگ پڑھ لیتے ہیں۔ یہ قوم سمود کا مرکزی شہر تھا، اس کے کھنڈر مدینے کے شمال مغرب میں موجود شہر الاولیٰ سے چند میل کے فاصلے پر واقع ہیں۔ مدینے سے تبوک جاتے ہوئے یہ مقام شاہراہ عام پر ملتا ہے اور قافلے اس وادی میں سے ہو کر گزرتے ہیں، مگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت کے مطابق کوئی یہاں قیام نہیں کرتا۔ 8ویں صدی ہجری میں ابن بطوطہ حج کو جاتے ہوئے یہاں پہنچا تھا۔ وہ لکھتا ہے کہ یہاں سرخ رنگ کے پہاڑوں میں قوم سمود کی عمارتیں موجود ہیں جو انہوں نے چٹانوں کو تراش کر اندر ان کے بنائی تھی۔ تو آپ گوگل پہ بھی سرچ کر سکتے ہیں نا کہ قوم سمود پہاڑوں میں تراش کے، یعنی ان کے پاس کوئی ایسی ٹیکنالوجی تھی ہزاروں سال پہلے، وہ وہاں پر اپنے گھر بنایا کرتی تھی۔ ان کے نقش و نگار اس وقت تک کہ ایسے تازہ ہیں جیسے آج بنائے گئے ہوں۔ ان مکانات میں اب بھی سڑی گلی انسانی ہڈیاں پڑی ہوئی ملتی ہیں۔ اب اس تفسیر کو لکھے ہوئے بھی کوئی کافی عرصہ ہو گیا ہے، 50 60 70 سال ہو گئے، لیکن آپ دیکھیں کہ ان کے آثار اللہ تعالیٰ سے قرآن کہتا ہے کہ آج بھی موجود ہیں۔ وہاں گڑی سڑی ہوئی ہڈیاں بھی اب بھی ملتی ہیں۔ یہ حجر قوم سمود کا ایک مرکزی شہر تھا جہاں پر یہ عذاب کی بات اللہ تعالیٰ کرتا ہے۔ ہجر کے لوگ بھی رسولوں کی تکذیب کر چکے ہیں۔ ہم نے اپنی آیات ان کے پاس بھیجی، اپنی نشانیاں ان کو دکھائیں، مگر وہ سب کو نظر انداز ہی کرتے رہے۔ اب یہ قوم لوط سے الگ کوئی اور لوگ ہیں ہجر والے۔ وہ پہاڑ تراش کر مکان بناتے تھے۔ یہ آپ گوگل سرچ کر لیں، قوم سمود کے گھر، اور آپ دیکھیں کہ یہ قوم کیسی قوم تھی اور اس ٹائم ٹیکنالوجی کہاں تک پہنچ چکی تھی، اور انہوں نے اللہ کا انکار کیا تھا اور اللہ نے اس کی اینٹ سے اینٹ بجا دی تھی۔ اتنے مضبوط اور ان کے پائیدار گھر ہیں کہ وہ آج بھی موجود ہیں اور اپنی جگہ بالکل بے خوف اور مطمئن تھے۔ آخرکار ایک زبردست دھماکے نے ان کو صبح ہوتے ہی آ لیا اور ان کی کمائی ان کے کچھ کام نہ آئی۔ ہم نے زمین اور آسمان کو اور ان سب کی موجودات کو حق کے سوا کسی اور بنیاد پر خلق نہیں کیا ہے، اور فیصلے کی گھڑی یقیناً آنے والی ہے۔ بس اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تم ان لوگوں کی بےہودگیوں پر شریفانہ درگزر سے کام لو۔ یقیناً تمہارا رب سب کا خالق ہے اور سب کچھ جانتا ہے۔ ہم نے تم کو 7 ایسی آیتیں دے رکھی ہیں جو بار بار دہرائی جانے کے لائق ہیں۔ سورہ فاتحہ اس کی تفسیر آتی ہے، 7 من المثانی سے مراد 7 ایسی آیتیں جو بار بار دہرائی جانے کے لائق ہیں اور دہرائی جاتی ہیں، یعنی روز 5 دفعہ نماز میں پڑھی جاتی ہے، کسی پر فاتحہ خوانی کے طور پہ پڑھی جاتی ہے، دم کے لیے پڑھی جاتی ہے۔ تو سورہ فاتحہ تو بہت زیادہ پڑھی جاتی ہے نا، سورہ فاتحہ تو بہت زیادہ پڑھی جاتی ہے۔ میں نے پہلے بھی بات کی تھی کہ ایک بہت اچھا گانا آ جائے نا تو ہم اسے 1 دفعہ سنتے ہیں، 10 دفعہ سنتے ہیں، 50 دفعہ سنتے ہیں، بور ہو جاتے ہیں۔ سورہ فاتحہ کو ہم ملینز دفعہ سن چکے ہیں اور یہ پڑھی جاتی رہے گی، پڑھی جاتی ہے۔ تو ویسے کوئی گانا ہم 50 دفعہ سنیں تو 60ویں دفعہ تو ہمیں سے فرسٹریشن ہوتی ہے کہ یار یہ میرے سامنے نہ لگاؤ، ہم اسے تنگ آ جاتے ہیں۔ لیکن یہ قرآن کا اعجاز ہے کہ وہ بار بار پڑھا بھی جاتا ہے اور ہمیں ہر دفعہ مزہ بھی آتا ہے، ہم اسے بور نہیں ہوتے۔ اور تمہیں قرآن عظیم عطا کیا ہے، اس لیے پتہ چلتا ہے کہ سورہ فاتحہ پڑھتے رہنا چاہیے، بار بار پڑھتے رہنا چاہیے، اس کی بڑی فضیلت ہے۔ اور اس کے بعد علیحدہ کہا کہ ساتھ ہم نے تمہیں قرآن عظیم عطا کیا ہے، یعنی قرآن ایک بذات خود ایک بہت عظیم چیز ہے، لیکن اس کے اندر ایک سورہ فاتحہ ایک ایسی چیز ہے جو ایک علیحدہ ایک بہت عظیم چیز ہے، جو اپنی ایک الگ انفرادیت رکھتی ہے۔ قرآن کو علیحدہ کہا، سورہ فاتحہ کو علیحدہ کر کے مینشن کیا۔ تم اس متاع دنیا کی طرف آنکھ اٹھا کر نہ دیکھو جو ہم نے ان میں سے مختلف قسم کے لوگوں کو دے رکھی ہے، اور نہ ان کے حال پر اپنا دل کڑھاؤ۔ یعنی جو تمہارے پاس سورہ فاتحہ اور جو قرآن ہے نا، وہ دنیا کی تمام لذتوں عیاشیوں سے اور مزوں سے اور کلر سے بہت بہتر ہے۔ یہ اس سے بڑا خزانہ ہے۔ قرآن اور سورہ فاتحہ اس ساری دنیا کی تمام رنگینیوں سے بڑا خزانہ ہے جو تمہارے پاس ہے۔ تم اس کی طرف نہ دیکھو، تم اس پہ فوکس کرو۔ یہ بڑا خزانہ ہے، اس میں زیادہ چیزیں ہیں تمہارے لیے۔ ہم نے ان میں سے جو مختلف قسم کے لوگوں کو دے رکھی ہے، اور نہ ان کے حال پر اپنا دل کڑھاؤ، انہیں دیکھ کے پریشان نہ ہو، مایوس نہ ہو۔ انہیں چھوڑ کر ایمان لانے والوں کی طرف جھکو، اور نہ ماننے والوں کو کہہ دو کہ میں تو صاف صاف تنبیہ کرنے والا ہوں۔ یہ اسی طرح کی تنبیہ ہے جیسی ہم نے ان تفرقہ پردازوں کی طرف بھیجی تھی جنہوں نے اپنے قرآن کو ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالا ہے۔ تو قسم ہے تیرے رب کی، ہم ضرور ان سے پوچھیں گے کہ تم کیا کرتے رہے ہو۔
قرآن کو انہوں نے ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالا. اس سے کیا مراد ہے جی؟ اس گروہ سے مراد یہود ہیں. ان کو مقتسمین اس معنی میں فرمایا گیا ہے کہ انہوں نے دین کو تقسیم کر لیا. اس کی بعض باتوں کو مانا اور بعض کا نہیں مانا. یعنی قرآن کے ٹکڑے ٹکڑے کرنا کہ ایک قرآن کا حکم مان لینا، چلو نماز پڑھ لیتے ہیں، کاروبار میں سود بھی کھا لیں گے، اپنی مرضی سے کر لیں گے، یا چلیں ٹھیک ہے یہ کام کر لیتی ہوں یہ کام نہیں کرتی. جو آسان کام ہے اللہ تعالیٰ کے احسان احکامات ہیں وہ مان لیتے ہیں، جو مشکل ہے وہ چھوڑ دیتے ہیں. تو دین کو ٹکڑے ٹکڑے کر دینا اور ایک ٹکڑے کو ماننا اور ایک کو نہ ماننا، یہ ایسی ہے کہ دین کو ٹکڑے ٹکڑے کر دینا. دین تو پورا ماننا پڑے گا. تو قسم ہے رب کی ہم ضرور ان سے پوچھیں گے کہ تم کیا کرتے رہے ہو، یعنی سوال ہوگا. پس اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس چیز کا تمہیں حکم دیا جا رہا ہے اسے ہاں کے پکارے کہہ دو اور شرک کرنے والوں کی ذرا پرواہ نہ کرو. تمہاری طرف سے ہم ان مذاق اڑانے والوں کی خبر لینے کے لیے کافی ہیں جو اللہ کے ساتھ کسی اور کو بھی خدا قرار دیتے ہیں. ان قریب انہیں معلوم ہو جائے گا. ہمیں معلوم ہے کہ جو باتیں یہ لوگ تم پر بناتے ہیں ان سے تمہارے دل کو سخت کوفت ہوتی ہے. اس کا علاج یہ ہے کہ اپنے رب کی حمد کے ساتھ اس کی تسبیح کرو. یعنی لوگوں کی باتوں پر اس کا علاج یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی حمد و تسبیح کرو اور سکون حاصل کرو. اس کی جناب میں سجدہ بجا لاؤ اور اس آخری گھڑی تک اپنے رب کی بندگی کرتے رہو جس کا آنا یقینی ہے. وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ. مرتے دم تک مسلمان رہو، مرتے دم تک اللہ کے بندے رہو. دن کو مسلمان رات کو کافر نہ ہو جاؤ، یونیورسٹی لائف میں کافر، گھر آ کے مسلمان نہ ہو جاؤ، جوانی میں کافر اور بڑھاپے میں مسلمان نہ ہو جاؤ. جب موقع ملا تب کافر اور جب موقع نہ ملا تب مسلمان نہ ہو جاؤ. مرتے دم تک مسلمان رہو، 24 گھنٹے مسلمان رہو، دن رات مسلمان رہو. سانس آنے سے سانس اکھڑنے تک، موت کی ہچکی تک اس دین پر، اس ویلیوز پر، اس نظام پر، اللہ کے خوف پر قائم رہو جب تک موت نہیں آ جاتی. اور جب موت آ جائے گی پھر تمہیں پتہ چل جائے گا میں نے کون سا رستہ اختیار کیا تھا، اور تمہیں پتہ چلے گا کہ میں کتنا کامیاب ہو گیا ہوں. مرتے دم تک، جب تک تمہیں یقین نہ آ جائے، جب تک موت کو اپنی آنکھوں سے نہ دیکھ لو، اللہ تعالیٰ کی بندگی پر قائم رہو. صدق اللہ العظیم. ٹائم کچھ زیادہ ہو گیا، کل ہم اس پارے کو مکمل کریں گے. کل ایک بہت خوبصورت واقعہ آ رہا ہے حضرت موسیٰ کا، اور حضرت موسیٰ کی شادی کا بھی اس میں واقعہ ہے. تو بڑا ایک زبردست دلچسپ واقعہ ہے، اس سے ہمیں بڑی چیزیں پتہ چلیں گی کہ میل فیمیل انٹریکشن کس طرح ہوتی ہے، اور بھی بڑی چیزیں ہیں. ظاہر ہے قرآن سارا ہی. تو کل اتوار کو اسی طرح ہی 2:15 ہم کلاس کریں گے. تو دوسرا یہ ہے کہ جو نئے لوگ ہیں ان کو اٹینڈنس کا سلسلہ بتا دیا جائے گا کہ آپ کی کس طرح ہونی ہے. اور باقی کچھ لوگوں کے ہمارے والنٹیئرس کے سرٹیفکیٹس رہتے ہیں، ان کو بھی سرٹیفکیٹ مل جائیں گے. پریشان نہ ہوں، واٹس ایپ پر ہی ہم آپ کو سینڈ کر دیں گے جس طرح ہم نے کہا تھا. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم نے جو پڑھا ہے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.